السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب پر الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک قادیانی کو ضمانت غلط دی ہے۔ ان الزامات میں کتنی صداقت ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلی بھی ایک لیکن، ٹھیک ہے نا، اور یہ لیکن جو ہے وہ ہے کہ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ ہے ہیشٹیگ قادیانی نوازی بند کرو، یعنی قاضی فائز صاحب سوشل میڈیا سب سے آگے اس معاملے میں، وہ قادیانیوں کو نواز رہے ہیں۔ تو چونکہ ٹویٹر ممکن ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ دیکھ بھی نہ پا رہے ہوں، تو ٹویٹر پہ یہ چل رہا ہے اس وقت، بند ٹویٹر پہ بھی یہ چل رہا ہے، یاد رکھیے گا، بند ٹویٹر پہ، ٹھیک ہے، محدود ٹویٹر پہ۔ ہاں، تو اب بتائیے۔ لیکن میرا لوٹ آیا، ان الزامات میں کتنی صداقت ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان ایک فیصلہ دیا، لوگ اس پر بات کر رہے ہیں کہ فیصلے کا نتیجہ کیا نکلا، لیکن اس پر بات نہیں کر رہے کہ کن کن عوامل، کن کن محرکات کی بنیاد پر چیف جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ دیا۔ اس سے زیادہ دلچسپ ہے آج وہ چیز جو عدالت میں آج ہوئی ہے۔ جی، چیف صاحب نے آج کچھ عدالت میں ریمارکس دیے ہیں، وہ ریمارکس ایک ٹرینڈ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ان ریمارکس پر میں ابھی آؤں گا، لیکن معاملہ پبلک ہونے کے بعد ہم لیکن بہت بول رہے ہیں اس ویڈیو میں۔ جی 2019 جب کہا جا رہا ہے کہ یہ جرم ہوا، جی 2021 جب قانون بنا، 2022 مقدمہ وغیرہ ہوا، گرفتاری ہوئی، اب یہ ہو گیا۔ اچھا، مبارک ثانی نام کا ایک بندہ، جی قادیانی، صحیح، چناب نگر، ہم نے اس کا بدل کے نام رکھا تھا، پہلے اس کا نام تھا ربا، ٹھیک ہے، پاکستان میں قادیانیت کا مرکز ربا۔ اچھا، تو چناب نگر کے تھانے میں یہ مقدمہ ہوا، مبارک ثانی گرفتار ہوا۔ تفسیر صغیر جی یہ کتاب ہے، اور اور یہ اشاعت اور تقسیم کا الزام، یعنی قادیانیوں کے عقیدے، اس کتاب پر تو مجھے بات نہیں کرنی، لیکن قادیانیوں کا عقیدہ میرے اور آپ کے عقیدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر نبوت مکمل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے باب نبوت بند فرما دیا، بالکل ٹھیک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ قادیانیوں کا عقیدہ مختلف ہے، تو اس کی بنیاد پہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہماری ریاست، ہمارا قانون ان کو مسلمان نہیں کہتا، نہیں مانتا۔ یہاں تک بات کلیئر ہے، یعنی یہ ڈیبیٹ اتنا ڈیبیٹیبل نہیں ہے۔ قادیانیوں کے نزدیک، ہمارے بعض لبرل مائنڈز کے نزدیک ڈیبیٹیبل ہے، میں ریاست کے قانون وغیرہ کی بات کروں کہ اس کے نزدیک پھر یہ ڈیبیٹیبل نہیں ہے۔ 2019 میں اس نے وہ تفسیر صغیر تقسیم وغیرہ کی۔ 2021 میں قرآن اشاعت ترویج بورڈ پنجاب کا جو قانون ہے، اس کے تحت قرآن ایکٹ، اس کی دفعہ 7 اور 9 کے تحت مقدمہ ہوا، یہ مقدمہ ہوا۔ 2021 کا عمل تھا، 2019 کا عمل تھا، جی 21 کے قانون کے تحت مقدمہ ہوا۔ یعنی اس میں تو پھر اطلاق بھی نہیں ہوتا۔ یہ پوائنٹ تھا سپریم کورٹ میں وکیل صاحب کا کہ جس قانون کے تحت آپ نے اس بندے پر یہ مقدمہ بنایا ہے، وہ قانون جرم کے وقت تھا نہیں، تو اس لیے ریٹروسپیکٹ یہ نہیں ہو سکتا، تو یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو تو حذف کیا جائے۔ صحیح ہے، یہ قاضی صاحب نے یہ پلی مانی ہے، عدالت نے یہ پلی مانی، اور اس کے بعد پھر عدالت نے کہا کہ چلو مان لیں، توہین ہوئی، اور اس توہین کی جو سزا ہے پنجاب قرآن ایکٹ میں وہ ہے 6 مہینے۔ 6 مہینے سے زیادہ یہ سزا کاٹ چکا ہے، یعنی کہ یہ 13 مہینے سے جیل میں تھا، تو یہ دوسرا پوائنٹ بھی جو کہ ہو گیا، عدالت نے ویلڈ مان لیا اور اس شخص کو ضمانت۔ اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں یہ خود کو قادیانی کہہ رہا ہے، تو ایک الزام جو یہ کہ یہ خود کو مسلمان کہہ رہا ہے، تو یہ بھی ختم ہو گیا۔ تو عدالت نے اس بنیاد پہ اس کو ضمانت دے دی۔ یہ فیصلہ تھا، اس فیصلے پر سوشل میڈیا پر ایک بحث شروع ہو گئی کہ قادیانی نواز ہیں قاضی فائز عیسیٰ، ٹھیک ہے۔ اول تو یہ ٹیکنیکل بنیاد ہے، اس فیصلے کی بنیاد مذہب نہیں ہے، ٹیکنیکل لیگل بیسز ہیں، صحیح ہے، تو ایک پوائنٹ۔ صحیح ہے۔ دوسرا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ غلط کر چکے، ان پر فتوے لگائے جا رہے ہیں، تو یہ ہم زیادتی کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب آئے، مولانا فضل الرحمان صاحب، ہاں، انہوں نے کیا فرمایا کہ استعفیٰ دیں آپ، ماشاءاللہ، کہ قاضی فائز صاحب استعفیٰ دیں۔ قاضی فائز صاحب سے اب استعفیٰ مانگے، جو انہوں نے بلے کے نشان والا فیصلہ دیا تھا اس پر۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں پہلا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ والا قانون وغیرہ والا معاملہ آیا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا انٹینٹ تو ٹھیک ہے نا، جی ٹھیک ہے، آپ مانگے استعفیٰ کہ آپ جج ہو کے نیت پہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ قانون پہ فیصلہ کریں گے، اس پہ آپ ان سے استعفیٰ مانگیں، مذہب کارڈ نہ کھیلیں۔
قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مذہب کارڈ نہ کھیلیں. اب کیا ہوا عدالت میں؟ غالباً نیشنل پارک کا، جنگلات کا، اس کے رقبے کا کیس آیا. اور ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کو بعد میں اپنی، ہمارے یہاں جذباتی جنونیت شروع ہوتی ہے نا، مذہبی جذباتی جنونیت، تو اس کی بنیاد پہ لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ وہ بھائی خدا کے واسطے مجھ پہ شروع مت ہو جانا. سلمان تاثیر ہو چکا نا ہمارے یہاں، نہیں ہمارے یہاں سلمان تاثیر ہو چکا، اس کے بعد پھر سری لنکن شہری. بالکل. تو اس لیے پھر ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ کیا ہوتا ہے. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج یہ جو نیشنل پارک والا معاملہ ہے اس میں کیا بات کی اس کے کیس میں، ذرا بتائیے. چیف جسٹس نے اپنے عقیدہ ختم نبوت کا اظہار منال کیس میں بھی کر دیا. سپریم کورٹ میں سی ڈی اے کی جانب سے مونال پر وائلڈ لائف سے فیسیلیٹیشن سینٹر واپس لینے کے معاملے پر چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ نے سماعت کی، اور اس کے بعد پھر پہلے سی ڈی اے کی زبانی سن لیتے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے کہا کیا یہ ڈکلیئرڈ نیشنل پارک ہے؟ جی یہ ڈکلیئر نیشنل پارک ہے. اور اس کے بعد کب اسے نیشنل پارک نوٹیفائی کیا گیا؟ اور اس کے بعد مارگلا ہلز کو نیشنل پارک 1980 میں نوٹیفیکیشن سے کیا گیا. سب سے آخری چیز اللہ نے انسان بنائی اور احسن تقویم کہا، اور انسان کو خلیفہ فی الارض بنایا گیا ہے. ارض میں جانور، جنگلات سب کچھ آتا ہے. ہم یہ بھول گئے نبی آخر الزماں کو کس نام سے یاد کیا گیا؟ انہیں رحمت للعالمین کہا گیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. وکیل کا جواب ہے کیا صرف مسلمانوں کے لیے؟ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پرندوں کے لیے بھی، تمام جہانوں کے لیے بھی ہیں. چیف جسٹس معراج کی رات کیوں تمام انبیاء علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی؟ یہ بتائیں. کسی اور پیغمبر کو کیوں یہ اعزاز نہیں دیا گیا؟ ہمارا علم اس معاملے میں محدود وکلا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دعوت دی تھی کہ آپ امامت کرائیں، چیف جسٹس صاحب نے کہا، اور اس کے بعد اس کا مطلب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بات ختم. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی یہ دیکھیے جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے نا، یہ ایک جانب جہاں پاکستان کے چیف جسٹس کی جانب سے اس معاملے پر بہت خوبصورت گفتگو قابل تعریف ہے. بالکل. میرے لیے نا یہ قابل تشویش ہے یہ پورا معاملہ کہ چیف جسٹس کو عدالت میں بیٹھ کر، پاکستان کے چیف جسٹس کو اس بارے میں کہ ان کا عقیدہ کتنا مکمل ہے وضاحت کرنا پڑی. کتنی قابل تشویش بات ہے. یعنی جان کا خطرہ ہوتا ہے. اب آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کتنے اچھے مسلمان ہیں محض اس بنیاد پر کہ آپ کے خلاف مہم چلائی جائے. جان کا خطرہ ہوتا ہے ستار، دیکھیں جان کا خطرہ ہوتا ہے. باجوہ صاحب آئے اور باجوہ صاحب کے بارے میں شروع ہو گیا قادیانی ہے. جی اس سے پہلے مشرف صاحب کی اہلیہ کے بارے میں بھی تھا قادیانی ہے، مشرف صاحب کے بارے میں بھی تھا. ٹھیک ہے. ابھی عاصم منیر صاحب، ان کے بارے میں کیا شروع ہوا تھا؟ شیعہ ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، یہ چل رہا تھا. ٹھیک ہے. کنورٹڈ ہے، یہ سب چل رہا تھا ان کے بارے میں بھی. اب قاضی فائز صاحب کو یہ وضاحت، یہ تمام گفتگو ختم نبوت کے باب پر، انبیاء علیہم السلام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے پر تمام باتیں عدالت میں کرنی پڑی ہیں، اس وقت کرنی پڑی ہیں. بہت قابل تشویش ہے. آپ دیکھیے کہ وہ جج صاحبان جنہوں نے آسیہ مسیح کو چھوڑا تھا، ٹھیک ہے نا، ان کے بارے میں بھی واجب القتل ہونے کے فتوے آ گئے تھے لبیک والوں کی جانب سے. وہ جا کے وابڈا ہاؤس کے سامنے بیٹھ گئے تھے. تو اس وقت وزیر اعظم تھا عمران خان. قوم سے ہنگامی خطاب کرنا پڑا تھا. عمران خان نے جنرل باجوہ پر بھی اور چیف جسٹس پر بھی اور اس وقت ان ججز پر بھی یہ کہا تھا کہ میں یہ جو چل رہا ہے نا کہ واجب القتل ہیں، غلط کیا، صحیح کیا، اور ان کے فتوے لائے جا رہے ہیں، میں یہ برداشت نہیں کروں گا. لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آتا ہے اور لیڈ فرام دا فرنٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاکڑ صاحب کو آنا چاہیے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک مذہبی جنونیت اتنی خطرناک ہے کہ اہم ترین لوگوں کو، وہ زاہد حامد ہو، جنرل باجوہ ہو، قاضی فائز عیسیٰ ہو، باقی لوگ ہوں، ہم نے تمام اہم ترین لوگوں کو مذہبی جنونیت اتنی خطرناک ہے کہ یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ بھائی میرے پیچھے نہ پڑ جانا. ایک ٹھیک ہے، ہم نے سلمان تاثیر کی جان جاتے ہوئے دیکھی ہے. اس کے بعد ہم نے عمران خان کا رویہ دیکھا ہے، اور اسی عمران خان کے خلاف ابھی کچھ دن پہلے حکومت تھی 16 مہینے والی، صحیح ہے، اور جاوید لطیف، مریم
مریم نواز، رانا ثناءاللہ، یہ تمام لوگ بیٹھ کر سرکاری ٹیلی ویژن پر، سرکاری ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ باقاعدہ فتوے جاری کرتے تھے. یہ باقاعدہ لکھا ہوتا تھا کہ ایسے لیڈر کو منتخب کرو گے جو مسلمان ہی نہیں، اور یہ سرکاری ٹی وی دکھاتا. پھر ان کا کوئی سلپ آف ٹنگ کا مسئلہ، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، اس کو لے کر استعمال رحمت للعالمین کو اکثر. اچھا ٹھیک ہے، مریم نواز نے کیا تھا وہ جو وکیل والا معاملہ تھا کہ عمران خان نے وہ وکیل کر لیا جو سلمان رشدی کا وکیل ہے. مریم نواز نے اس پہ ٹویٹ وغیرہ بھی کیا، اور پھر یہ لوگ تمام فتنہ کرتے تھے. ابھی بھی مریم اورنگزیب کر رہی ہے نا. ان وکالت کا تعلق اس سے کیسے ہے؟ وہی میں آپ سرچ کر رہا ہوں کہ عمران خان کے خلاف جب یہ مہم چلی تو سرکاری سرپرستی میں چلی، سرکاری ٹی وی پر چلی، حکومت نے ساتھ دیا. اس موقع پر عدالت بولی تھی؟ نہیں. عدالت چپ تھی. طاقتور بولے تھے؟ نہیں. عمران خان ان سب کے لیے بولا تھا. طاقتور بولے تھے؟ نہیں. یہ جو عہدہ خور، کوئی پی ایچ اے کی سربراہی لے کے بیٹھ جائے گا، کوئی چیئرمین پی سی بی بن کے بیٹھ جائے گا، کوئی پی ٹی وی کی سربراہی لے کے بیٹھ جائے گا، کوئی پیمرا کی سربراہی لے کے بیٹھ جائے گا، یہ عہدہ خور حرام خور صحافی بولے تھے؟ نہیں. یہ بھی چپ تھے. ٹھیک ہے نا. اس شخص میں جس کو آپ یہودیوں کا ایجنٹ، قادیانیوں کا ایجنٹ، اس کے اسلام پہ بات کرنا، عقیدے پہ بات کرنا، اس شخص نے ان تمام لوگوں کے لیے بات کی تھی. اور یہ تمام کے تمام، اور وہ شخص ہے جس نے پاکستان کا مقدمہ دنیا کے سامنے، اسلام کا مقدمہ، اسلاموفوبیا کی لڑائی سب سے بہتر انداز میں لڑی تھی، علماء کرام سے بہتر انداز میں لڑی تھی. اس شخص پہ آپ نے امت مسلمہ کو ریپریزنٹ کیا تھا. اس شخص پہ آپ نے یہ فتوے لگائے اور مل کے لگائے، اور آج چیخیں مار رہے ہیں. ہمارے ہاں ہے نا مذہبی جذباتیت جنون کی حد تک ہے، تو خوف بھی ہے. اب چیخیں مار رہے ہیں. اب ایسا لگ رہا ہے کیا پتا کہ بندر جو ہے وہ اپنا بچہ اپنے پاؤں کے نیچے لینے کو تیار ہے نا، دھوپ دیکھ کے. اب چیخیں مار رہے ہیں. مطلب پہلے کرتے بولتے ہر معاملے پہ، تب اچھا لگ رہا تھا نا، تب آپ نے سلاخ پہ لگایا، رسیوں سے باندھا، اور اس کے ارد گرد ناچ رہے تھے یہ سارے نون لیگ والے، یہ تمام سیگمنٹس جھینگا لالا ہر کر رہے تھے. آپ نے ایک آدمی کو سلاخ پہ لگا کے آنچ دینا شروع کر دی تھی. وہی آدمی آپ کے لیے آواز اٹھا رہا تھا، تب نہیں بول رہے تھے. اچھا، تب ان کو پولیٹیکلی سوٹ کر رہا تھا تو وہ غلط کر رہے تھے، تب غلط تھا. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف آواز، یعنی کہ فتوے، چیف جسٹس کے خلاف اس طرح سے آواز اٹھانا غلط ہے. تب بھی غلط تھا. بالکل ٹھیک ہے. تب نہیں کر رہے تھے. میں یہ عرض کر رہا ہوں. اور یہ جو آج کر رہے ہیں، ان میں ہمارے صحافی ہوں، کچھ دیگر سیگمنٹس آف سوسائٹی ہوں، کچھ مذہبی جماعتوں کے لوگ ہوں، غلط کر رہے ہیں. چیف جسٹس کو آ کر اتنی بڑی وضاحت دینا پڑی ہے. کاش یہ وضاحت ہی سمجھ میں آ جائے، وہ فیصلہ بھی سمجھ میں آ جائے، یہ وضاحت بھی سمجھ میں آ جائے. لیکن سمجھ میں آ نہیں سکتی کیونکہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو چورن ہے مذہبی جنونیت کا، یہ چورن بکتا بڑا اچھا ہے، اس لیے بیچ رہے ہیں. ناظرین، یہ طارق متین تھے. گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.